السلام علیکم۔ اللہ ہم سب کو اپنے گھروں میں خوش و آباد رکھے اور سچ بولنے اور سچ کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا دوستو، ناگن کی کنفیشن والی ویڈیو کی بات کر لیتے ہیں۔ ناگن نے اس ویڈیو میں جو کچھ کہا کہ یہ سب میں نے جیلسی میں کیا اور اپنی بڑی خالہ سے فورسفلی وہ ویڈیو بنوائی جس میں انہوں نے اپنی بہن پر گندا الزام لگایا، ستارہ یاسین پہ گندا الزام لگایا۔ مگر ایک بات بہت زیادہ حیران کن ہے ناگن کی کنفیشن والی ویڈیو کے بعد والی، یعنی سوچنے والی بات یہ ہے کہ ناگن کی اس ویڈیو کے بعد بکواس بی بی یا انصاف بی بی جو بھی کہہ لیں، انہوں نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا۔ مطلب نہ تو انہوں نے آ کر اپنی ویڈیو میں یہ کلیئر کیا کہ ہاں ناگن سچ بول رہی ہے، اس نے مجھ سے فورسفلی ویڈیو بنوائی اور یہ سب، اور نہ ہی انہوں نے یہ کہا کہ نہیں وہ جھوٹ بول رہی ہیں، ناگن جھوٹ بول رہی ہے، ایسا نہیں تھا، جو میں نے کہا وہ سچ تھا، یہ بھی نہیں کہا۔ یعنی نہ انہوں نے اس بات کو جھٹلایا اور نہ ہی جو ہے وہ اس بات کو کلیئر کیا کہ ہاں اصل بات کیا تھی۔ تو ان کی جو خاموشی ہے اور جو ان کے مطلب اطمینان ہے، یہ بہت ساری باتیں سوچنے پہ لوگوں کو مجبور کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت ساری باتیں اس اطمینان اور اس خاموشی سے کلیئر ہو رہی ہیں۔ مجھے جو لگ رہا ہے، مجھے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ جو انصاف بی بی کے شوہر نے پہلی ویڈیو بنائی تھی، ٹھیک ہے، نوشین سس نے بھی اس بات کا ذکر کیا، تو جب انہوں نے اس بات کا ذکر کیا اپنے ریئیکشن میں، تو میں نے بھی اس بارے میں سوچا کہ ہاں یہ بات تو صحیح کہہ رہی ہیں۔ یہ بات سوچنے والی ہے کہ جو ان کے ہسبینڈ نے پہلی ویڈیو بنائی تھی وہ بالکل صحیح تھی، ٹھیک ہے، وہ ویڈیو بالکل سچ تھی، اس لیے کہ ایسا لگتا ہے مجھے کہ اس وقت وہ مسٹر 30% صحیح کہہ رہے تھے۔ انہوں نے بکواس بی بی کے لیے جو بھی کہا وہ سچ تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا، ان کے ہسبینڈ کو جو ہے نا وہ اس سارے ڈرامے میں اپنی بیوی کا ساتھ اس لیے دینا پڑا کہ ظاہر ہے وہ 6 بچوں کی ماں ہے، اور وہ بغاوت پر اتر آئی تھی تو وہ کیا کر سکتا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ بلیک میل اس نے کیا ہوگا کہ ظاہر پریگنینسی کا یا جس چیز کے لیے بھی انہوں نے کیا، اور 6 بچوں کی ماں جب بغاوت پہ اترے تو آدمی تو ویسے ہی مجبور ہو جاتا ہے اگر ہم اس کو پریکٹیکلی دیکھیں۔ مگر انصاف بیوی کا کیریکٹر سمجھ سے باہر ہے کہ اتنی خود غرض عورت کہ انہوں نے اپنی شوہر کی عزت کا بھی خیال نہیں کیا، ٹھیک ہے، شوہر کی عزت کا بھی خیال نہیں کیا، اپنی سگی بہن کا خیر اپنی سگی بہن کو تو چھوڑ ہی دیں، پتہ نہیں ان کے دل میں پہلے سے ان کے لیے کیا چیزیں ہوں گی جو انہوں نے یہ سب پلان پہلے سے تیار کیا ہوا تھا، لیکن انہوں نے اپنے شوہر کی عزت کا بھی خیال نہیں کیا کہ میں یہ کر تو رہی ہوں لیکن اس کے بعد لوگ کیا سوچتے رہیں گے میرے شوہر کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور ان کا صرف ایک ہی مقصد اس میں نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنا چینل چمکانا تھا، ٹھیک ہے، یہ بات تو خیر ظاہر ہے، صاف بات ہے کہ ان چینل چمکانے کے لیے انہوں نے عزت کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے رشتوں کی پرواہ نہیں کی، سب کچھ داؤ پہ لگا دیا، ٹھیک ہے، لیکن میری نظر میں بڑے ہی گھاٹے کا سودا کیا ہے انہوں نے۔ اچھا بات کر لیتے ہیں ناگن صاحبہ کے ڈپریشن کی۔ تو میں نے دیکھا ہے جن لوگوں کو ڈپریشن ہوتا ہے وہ لوگ اپنا آپ بالکل بھول جاتے ہیں، انہیں نہ سجنے سنورنے اور پہننے اوڑھنے کسی بھی چیز میں دلچسپی نہیں ہوتی۔ ڈپریشن کوئی مذاق نہیں ہے، ڈپریشن ایک ایسی بیماری ہے جس میں جو ہے انسان زندگی سے بیزار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل زندگی سے بیزار ایسے لوگ ہو جاتے ہیں، اپنی پرواہ نہیں کرتے، اپنا خیال رکھنا بھول جاتے ہیں، یہاں تک کہ بھوک پیاس سے بھی عاری ہو جاتے ہیں۔ ڈپریشن جن کو ہوتا ہے ان کے اندر جینے کی چاہ بھی نہیں رہتی، ان کو جینے کی امید ان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ مگر آپ کا ڈپریشن سمجھ سے باہر ہے، جس میں آپ پلاٹنگ بھی کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، سج بھی رہی ہیں، سنور بھی رہی ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک اپنے اوپر آپ پوری توجہ دے رہی ہیں، گھوم پھر رہی ہیں، ہنس رہی ہیں، لوگوں کا مذاق بھی اڑا رہی ہیں، جب دل چاہے اپنی
ویڈیو میں آ کر ریئیکشن بھی دے رہی ہیں، برا بھلا بھی کہہ رہی ہیں، کھا رہی ہیں، پی رہی ہیں. تو یہ والا ڈپریشن میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیسا ڈپریشن ہے. ڈپریشن کا ڈرامہ کر کے مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کا منہ بند کروا رہی ہیں کہ بھائی مجھے تو ڈپریشن ہے تو میرے اوپر بات نہ کرو. ٹھیک ہے، لوگ ڈر جائیں کہ نہیں بھائی یہ تو ڈپریشن کی مریضہ ہے، اس کے اوپر بات نہ کرو. تو یہ آپ کا ڈپریشن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، ڈپریشن میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا جو آپ کا نظر آتا ہے، وہ سب کچھ ڈپریشن میں نہیں ہوتا. اچھا، دوسری بات یہ کہ آپ نے مریم کی ویڈیو پر اپنا ریئیکشن دیا، آپ نے ان کو سب کچھ کہہ دیا، برا بھلا یہ وہ ساری پرسنل باتیں بھی آپ نے کی، اور سب کچھ آپ نے کہہ کر اس کے بعد بھی آپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوا. حالانکہ مریم نے آپ کو کچھ بھی ایسی غلط بات یا پرسنل بات نہیں کی تھی، انہوں نے صرف میمیکری کی تھی. لیکن پھر بھی چلیں، آپ نے اپنے طور پر سب کچھ کہہ دیا ان کو، پرسنل بھی آپ چلی گئیں اور تانے بھی دے دیے، سب کچھ بول کے آپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوا. تو اس کے بعد آپ نے اپنے ہسبینڈ سے بھی مریم کے لیے ویڈیو بنوا دی، ہسبینڈ سے بھی ریئیکشن دلوا دیا. تو یہ تو طریقہ آپ کا صحیح نہیں ہے. جب آپ نے سب کچھ کہہ لیا تھا تو اپنے ہسبینڈ سے آپ کو ویڈیو بنوانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک عورت اور ایک عورت کے درمیان بات تھی، تو آپ نے اپنے ہسبینڈ سے ایک عورت کی تذلیل کیوں کروائی؟ ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو کوئی بات مریم کی بری لگی ہی تھی تو جواب دے کر آپ خاموش ہو جاتی. جواب تو آپ دے چکی تھی، مگر آپ جواب دے کر بھی سیٹسفائی نہیں ہوئی. اتنی کون سی جلن اور اتنا کون سی آپ کو تکلیف ہو گئی کہ آپ جو ہے نا آپ نے اپنے شوہر سے جو ہے ویڈیو بنوائی، اور تب جا کے بھی پتہ نہیں آپ کو سکون ملا بھی ہوگا کہ نہیں، کیونکہ ایسے لوگ کبھی بھی سیٹسفائی نہیں ہوتے، پتہ نہیں وہ کیا چاہتے ہیں. اچھا، اس بات سے مجھے ایک بات اور ظاہر ہوتی ہے کہ اگر ہے بھی آپ کو ڈپریشن، اگر ہے بھی، تو پھر وہ ڈپریشن مجھے لگتا ہے اس چیز کا ہے کہ آپ نے جب یہ سب کچھ جیلسی میں ستارہ کے ساتھ کر لیا، تو اس کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ ستارہ جو ہے وہ تو برباد ہی نہیں ہوئی. صحیح ہے، آپ جو چاہتی تھیں کہ وہ برباد ہو جائیں، ڈیفیم ہو جائے، ان کے مطلب چینل ان کا ختم ہو جائے اور وہ بالکل ڈس آرٹ ہو جائیں اور وہ ولاگنگ چھوڑ دیں، شاید آپ یہ چاہتی تھیں، لیکن ایسا ہوا نہیں. تو اس چیز کی وجہ سے شاید آپ ڈپریس ہیں کہ آپ جو چاہتی تھیں ایسا نہیں ہوا. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. اور اپنے ہسبینڈ کو مجھے لگتا ہے آپ نے اسپوک پرسن رکھا ہوا ہے کہ وہ جب بھی کسی کی بات ہوتی ہے، چاہے وہ انوش کی بات ہوتی تھی یا جس کی بھی بات ہوتی ہے، تو آپ جو ہے وہ اپنے لیے خود بھی کہنے کے بعد اپنے ہسبینڈ کو بٹھا دیتی ہیں اور ان سے ریئیکشن دلوا دیتی ہیں، اور تاکہ وہ آ کر عورتوں کی تذلیل کریں. ٹھیک ہے، اور آدمی کو آدمی جواب دے یا مرد کو مرد جواب دے تو وہ سمجھ بھی آتا ہے. آپ جو ہے وہ جب کسی لیڈی نے آپ کے ہسبینڈ کے متعلق کوئی بات نہیں کی تو آپ ریئیکشن اپنے ہسبینڈ سے کیوں دلواتی ہیں؟ لیکن ایک بات تو کلیئر ہے کہ مریم کے نشانے لگ بڑے صحیح جگہ پہ رہے ہیں. بہت انٹرٹین ہو رہے ہیں ہم لوگ، اور بہت انجوائے کر رہے ہیں. اور جہاں تک آپ عمر کی بات کرتی ہیں تو عمر کے لیے تو بھائی ایک بات ہے کہ ہم بھی آپ کو 2 سال سے یہاں پر دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ، تو آپ 2 سال پہلے بھی 22 سال کی تھیں اور آپ اب بھی 22 سال کی ہیں. یہ بھی سوچنے کی بات ہے. ٹھیک ہے نا، ستارہ 25 سے 27 کی ہو گئی، لیکن آپ جو ہے وہ 22 کی 22 ہی رہیں. کتنا فرق ہے آپ میں اور ان میں؟ 2 سال کا ہی ہوگا. ٹھیک ہے، بابر سے آپ 2 سال ہی چھوٹی ہوں گی نا، اس سے زیادہ 3 سال چھوٹی ہوں گی. آپ ہر وقت عمر کی بات کرتی ہیں. میں عمر کی بات صرف اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ آپ اپنی ہر ویڈیو میں یا جس کو بھی آپ ریئیکشن دیتی ہیں آپ ساتھ میں عمر کی بات کرتی ہیں. پہلے بھی آپ نے نوشین کو بھی یہ والی بات، نوشین سسٹر کو یہ بات کہی کہ آپ بڈھی ہیں اور یہ وہ، اور اب مریم کے لیے بھی آپ وہی ورڈ یوز کر رہی ہیں. تو اس بات پہ میں نے آپ سے یہ بولا کہ آپ جو ہے وہ 2 سال سے 22 سال کی ہیں، تو اس بات پر بھی ذرا غور کر کے بولا کریں. ٹھیک ہے، اور باقی یہ ہے کہ
آپ جو یہ سب فیشن کرتی ہیں اور سب کچھ کرتی ہیں، آپ دوسروں کو بڈھا کہہ دیتی ہیں، تو ایز اے وومین میں اس بات کو سمجھتی ہوں کہ 3 بچے پیدا کرنے کے بعد کوئی عورت اپنے اوپر اتنی توجہ نہیں دے سکتی جتنی آپ دے لیتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی شادی کو بھی اچھا خاصا عرصہ ہو رہا ہے، تو آپ کے بھی اگر ٹائم پر بچے ہو جاتے تو آپ کے بھی 2-3 بچے تو لازمی ہوتے، اور پھر ہم دیکھتے کہ آپ اپنے اوپر اتنی توجہ دے سکتی ہیں جتنی آپ دیتی ہیں، کہ آپ پارلر کے چکر لگا رہی ہیں، گھر میں ریمیڈیز کر رہی ہیں. بچوں والی خاتون کبھی بھی اپنے اوپر اتنی توجہ نہیں دے سکتی، اسے بچوں کو پالنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور بچے ہونے سے کوئی بڈھا نہیں ہو جاتا، بچے ہونے سے کوئی بڈھا نہیں ہو جاتا، اور وقت پہ بچے ہوں تو سب کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں. ستارہ کتنی بڑی ہے آپ سے، ستارہ کا بیٹا ماشاءاللہ سے 12-13 سال کا ہو رہا ہے، تو کیونکہ وقت پہ ہو گیا تھا بچہ. ٹھیک ہے نا، وہ یہ بات میں صرف اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ جو لوگوں کو مطلب لیڈیز کو یہ والی باتیں، سب سے پہلی بات آپ یہی کہتی ہیں بڈھی ہے بڈھی ہے بڈھی ہے، تو بچے ہونے سے کوئی بڈھا نہیں ہو جاتا، اور بچے نہ ہونے سے کوئی ینگ نہیں رہتا، اس کی بھی ایج آگے بڑھتی ہے، وہ مانے یا نہ مانے. اچھا، جہاں تک ریئیکشن کی بات ہے، تو ریئیکشن کے لیے تو آپ نے اپنے بھائی تک کو نہیں چھوڑا تھا، اپنے بھائی تک کے لیے اپنے ہسبینڈ سے ویڈیو بنوا دی تھی، ڈی ڈی بھائی کے لیے، اور اپنی دوست سے بھی ریئیکشن ویڈیو ان کے لیے بنوا دی تھی. تو چھوڑا تو آپ نے ان کو بھی نہیں تھا، آپ نے خود نہیں بولا تھا، کیونکہ خود بولنے کے لیے بھائی تھا نا، خود بولنے کے لیے. لیکن آپ نے پھر بھی بنوائی ضرور تھی ویڈیو، اپنے ہسبینڈ سے بنوائی یا اپنی دوست سے بنوائی. تو مطلب لیول آف ہیٹریٹ ہے کہ آپ کو کتنی زیادہ نفرت ہو جاتی ہے ذرا سا کچھ کہنے والے کے اوپر، کہ آپ جو ہے وہ چپ نہیں رہ سکتی، اس کو اگنور نہیں کر سکتی، آپ سے برداشت نہیں ہوتا، اور آپ جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا بدلہ ضرور لیتی ہیں. چاہے وہ ویڈیو بنوا کے خود کریں یا خود نہیں کریں، تو اپنے ہسبینڈ سے یا پھر اپنی دوستوں وغیرہ سے کروائیں. تو یہ تو اس سے آپ کی پرسنالٹی صاف ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کس طرح کی خاتون ہیں. ٹھیک ہے، میں اپنا یہیں پہ ویڈیو ختم کر رہی ہوں، اور میری ویڈیو کو، میرے پوائنٹس اگر سب کو اچھے لگے ہوں تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.